آج ہم سلیس کرنا سیکھیں گے۔ سلیس کا لفظی معنی ہوتا ہے آسان، اور یہاں جس سلیس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کسی جملے یا کسی عبارت کے مشکل الفاظ کو آسان الفاظ سے بدلنا اور پھر اس جملے یا اس عبارت کو دوبارہ لکھنا، یعنی ان آسان الفاظ کے ساتھ اس جملے کو یا اس عبارت کو دوبارہ لکھنا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، محنت کے ذریعے انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے مشکل الفاظ ہیں جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں آسان الفاظ سے۔ محنت کے ذریعے، اب کے ذریعے کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں نا سے، یعنی محنت سے انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حاصل ہونے کو اگر ہم مل سے چینج کر دیں، مل سکتی ہے، محنت سے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اس جملے میں جو دو مشکل الفاظ تھے ان کو ہم نے آسان الفاظ سے بدلا اور پھر جملے کو دوبارہ سے لکھ دیا ان آسان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سلیس کرنا۔ یہ کسی جملے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی عبارت کی بھی۔ عبارت یعنی کسی بھی موضوع پر لکھے ہوئے چند جملے جسے ہم پیراگراف بھی کہتے ہیں، تو ہم اس کو بھی سلیس کر کے لکھ سکتے ہیں اور کسی جملے کو بھی۔ اب سلیس کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے کہ مشکل الفاظ کی جگہ آسان الفاظ لکھنا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ دو مشکل الفاظ تھے اور ان کو ہم نے کس طرح آسان الفاظ سے بدل دیا، آسان الفاظ میں لکھ دیا۔ پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ مشکل تراکیب کو آسان الفاظ میں لکھنا۔ تراکیب یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنائے گئے ایسے لفظ کو ترکیب کہا جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنایا جائے۔ تراکیب کو بھی ہم نے آسان الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس کو بھی ابھی ہم مثال سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی تیسرا اور آخری اصول بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محاورے اور تشبیہات کی جگہ بھی ہمیں ان کے آسان معنی لکھنا ہوتے ہیں۔ یعنی جملے میں یا عبارت میں اگر کوئی محاورہ استعمال ہوا ہے یا کوئی تشبیہ استعمال ہوئی ہے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح کہا گیا ہے اور مشکل الفاظ میں کہا گیا ہے، تو اس کی جگہ بھی ہم اس کے آسان معنی لکھتے ہیں۔ اب ترکیب کو اور تشبیہ کو ہم ایک جملے سے پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم محاورے کی طرف آئیں گے۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، علم اس مشعل پر نور کی مانند ہے جو تاریکی کو ختم کرتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے لائن لگا لیتے ہیں۔ مشعل پر نور کی مانند یا صرف مانند، تاریکی۔ اب یہ تین الفاظ ہیں جو اس جملے میں ہمیں مشکل لگ رہے ہیں۔ اب مشعل پر نور، مشعل ایک لفظ، پر دوسرا لفظ اور نور تیسرا لفظ، یعنی تین الفاظ سے بنی ہوئی ترکیب ہے، اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیسے آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں؟ اس کا معنی ہمیں اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے۔ مشعل ہم کسے کہتے ہیں؟ مشعل کہتے ہیں شمع کو، موم بتی کو، جس چیز کو روشن کیا جائے، جلا کے روشن کیا جائے، اسے ہم مشعل کہتے ہیں۔ پر نور یعنی نور سے پر، روشنی سے پر۔ مراد یہ ہے کہ ایسی مشعل، ایسی موم بتی یا ایسی شمع جو جل رہی ہو، جو روشن ہو۔ تو ہم اس کی جگہ یا تو ایک لفظ لکھ سکتے ہیں روشنی، یا پھر ہم اس کی جگہ ایک اور لفظ لکھ سکتے ہیں روشن شمع۔ لیکن آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ لکھیں گے وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ مشعل پر نور روشن شمع کو بھی کہتے ہیں اور مشعل پر نور روشنی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں معنی اس سے مراد ہیں، اس لیے آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے مانند، کی مانند یعنی کی طرح۔ مانند کے لیے ہم آسان سا لفظ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ طرح۔ اور تاریکی کے لیے کون سا آسان سا لفظ ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اب مشکل الفاظ کے معنی تو، یا مشکل الفاظ کی جگہ آسان الفاظ تو ہم نے سوچ لیے کون سے ہو سکتے ہیں۔ اب انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس جملے کو دوبارہ لکھتے ہیں آسان الفاظ میں۔ علم
اس روشنی کی طرح ہے، یا آپ یوں لکھ سکتے ہیں علم اس روشن شمع کی طرح ہے جو اندھیرا ختم کرتی ہے، یا جو اندھیرے کو ختم کرتی ہے، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے نیلے رنگ سے، اسے ہم کہتے ہیں سلیس، کیونکہ یہ ہم نے ایک جملے کو آسان کر کے لکھا ہے، یعنی اس مشکل جملے کو سلیس یا آسان کر کے لکھا ہے۔ اب دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی محاورہ استعمال ہوا ہے تو ہم اس کی جگہ بھی اس کے آسان معنی لکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک جملہ دیکھیے، ندیم کو پریشانی تھی کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے۔ اب دال میں کچھ کالا ہے، یہ ہے محاورہ۔ اب دیکھیں باقی جملہ تو ویسے بھی آسان ہے نا، اگر باقی جملے میں بھی کوئی مشکل لفظ ہوتا تو ہم اس کو بھی بدل دیتے آسان لفظ میں، لیکن باقی ندیم کو پریشانی تھی کہ یہاں، یہ سارے آسان الفاظ ہیں، تو ان کو ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ ہم صرف اس محاورے کا معنی سوچتے ہیں اور اس کے معنی سے بدلتے ہیں۔ دال میں کچھ کالا ہونا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم کب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں احساس ہو کہ یہاں کہیں پہ کچھ، یعنی یہاں کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو ہمیں احساس ہو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ غلط ہے اس میں، تو تب ہم استعمال کرتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں گڑبڑ ہونا، تو ہمیں گڑبڑ کا احساس ہو کہیں پر، تب بھی ہم دال میں کچھ کالا ہے کا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ غلط ہونا یا کچھ گڑبڑ ہونا دونوں یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں کہ ندیم کو پریشانی تھی کہ یہاں کچھ غلط ہے، یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، ندیم کو پریشانی تھی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس طرح سے ہم محاورے کو بھی اس کے آسان معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں سلیس کرتے ہوئے۔ اب جو اصول ہم نے سمجھے تھے یا دیکھے تھے، ان کو ہم نے سمجھ لیا ہے ایک ایک جملے کو کی سلیس کرنے سے۔ اب ہم یہ چھوٹی سی عبارت ہے ہمارے سامنے، اس کی سلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم عبارت کو مکمل پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ مشکل الفاظ کو ساتھ ساتھ اس کے نیچے لائن لگاتے جاتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں صحت اور تندرستی بیش بہا نعمتیں ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں صحت مندی اور تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اب پہلا کیا مشکل لفظ آیا ہے اس میں؟ بے شمار۔ اچھا، ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، بس ہمیں یہی کرنا ہے کہ مشکل الفاظ کو آسان الفاظ سے بدلنا ہے، اور باقی سب چیزیں ہم نے اسی طرح سے لکھ دینا ہوتی ہیں سلیس کرتے ہوئے۔ ہمیں اور کچھ بھی وضاحت، کوئی تشریح نہیں بتانی ہوتی اس عبارت کی یا اس جملے کی۔ بے شمار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آسان لفظ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بے شمار نعمتیں، یعنی بہت زیادہ نعمتیں، تو ہم بے شمار کی جگہ بہت زیادہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے عطا فرمائی ہے۔ عطا فرمائی ہے، کچھ عطا کرنا، اس کے لیے کوئی آسان لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ عطا فرمائی کی جگہ ہم دی کا لفظ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ تھا بیش بہا۔ بیش بہا کہتے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہونے کو، تو ہم قیمتی کا لفظ تو آسان ہے نا، وہ ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں قیمتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک محاورہ، یا آپ کہہ لیں تندرستی 1000 نعمت ہے، محاورہ نہیں، ایک مقولہ ہے یہ، یعنی کسی کی کہی ہوئی بات ہے۔ اب اس کا ہم آسان سا معنی کیا لکھ سکتے ہیں؟ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اس کا مطلب پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، 1000 نعمت جہاں استعمال ہوا ہے بہت ساری نعمتوں کے لیے، تو تندرستی کو بہت سی نعمتوں کے برابر کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تندرستی کو بہت سی نعمتوں کے برابر کہا گیا ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، یعنی تندرستی بہت سی نعمتوں کے برابر ہے، اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ یہ ہم نے لکھ لیا، باقی پھر ہم سلیس کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہم اس کو ان آسان لفظوں کو جملے میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔
اب اگلا جملہ لکھتے ہیں، ان نعمتوں میں صحت اور تندرستی بہت قیمتی نعمتیں ہیں۔ اگلے جملے میں کوئی مشکل لفظ نہیں تھا، اسی لیے ہم اس کو اسی طرح لکھ لیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں صحت مندی اور تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب آگے اسی جملے کا اگلا حصہ ہے تو ہم اسی طرح سکتہ کا نشان بناتے ہیں۔ اب ہم اس آخری حصے کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں یا آسان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اب کہا گیا ہے کو ہم کاٹ کے اگر یوں لکھیں گے، اسی لیے تو تندرستی کو بہت سی نعمتوں کے برابر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم کہا گیا ہے لکھیں، پہلے اس محاورے کا مطلب بتا دیں، معاف کیجئے گا، اس مقولے کا مطلب بتا دیں، یعنی آسان کر کے اس مقولے کو لکھ دیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ الفاظ لکھیں تو وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں لکھتے ہیں، اسی لیے تو تندرستی کو بہت سی نعمتوں کے برابر کہا گیا ہے۔ اب یہ ہم نے سلیس کر لی ہے اس عبارت کی، اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں صحت اور تندرستی بہت قیمتی نعمتیں ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا میں صحت مندی اور تندرستی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، اسی لیے تو تندرستی کو بہت سی نعمتوں کے برابر کہا گیا ہے۔ آج ہم نے سلیس کرنا سیکھا ہے۔